گھر بھی امام کا اور مسجد بھی امام کا. تو اصلاً آپ وقت کے امام کے گھر آئے, وہی منسوخ گھر نہیں کہ بس نسبت دے دی, نہیں ایکچوئل گھر میں ہے. اور یہاں پر جو گنبد دکھ رہی ہے آپ کو درمیان میں سرداب بیسمنٹ کو کہتا ہے. سرداب درمیان, کیونکہ عراق میں عرب میں کیونکہ گرمی شدید پڑتی ہے تو اکثر گھروں میں, حالانکہ وہاں پر رواج تھا, ہر گھر میں نیچے بھی ایک ہال بنا دیتے ہیں. گرمیوں کی شدت میں جب تپیں پوری جو ہوتی ہیں دیواریں جب سخت پتھر سخت سے گرم ہونے لگے تو نیچے جا کے رہا کرتے ہیں. اور سردیوں میں بھی یہ ہے, سردیاں بھی تیز شدت سے پڑتی تھی تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ لوگ نیچے رہا کرتے ہیں. صرف عراق اور عرب کا قسم ہے. تو سرداب اکثر گھروں میں, تو مولا کا سرداب جسے بیسمنٹ کہا جاتا ہے وہ, تو یہی مولا امام زمانہ غیبت صغریٰ میں تھے. آپ امام کے گھر آئے 10ویں اور 11ویں امام سے. سامرہ سرہ من رعا, سرہ کہتے ہیں سکون, سور یعنی سکون, یعنی دل کو بہت سکون مل جائے. من جو بھی رعا دیکھے. بنی عباس نے نئی سٹی اسٹیبلش کری تھی, یعنی پہلے کوفہ تھی امیر المومنین کے زمانے میں, تو اس کے بعد حکومت گئی ایران, اس کے بعد بغداد آئی. بغداد میں انہوں نے شہر بسایا نیا, اسے اپنی کیپٹل بنایا. عمر فرمایا کہ ملعون ترین وہ لوگ ہوں گے جو کیپٹل بنائیں گے, اور بنی عباس نے وہ بنایا. تو اس کے بعد چونکہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر زندگی آسان ہوتی ہے ایک دور میں, تو یہاں بھی آتے ہوئے جیسا آپ نے دیکھا بغل میں دجلہ بہہ رہی ہے, دجلہ اور فرات 2 ندیاں ہیں, تو وہ بالکل قریب میں بسایا اور پھر بہت خوبصورت ان کو گارڈن کر کے پیڑ پودے لگا کے بہت خوبصورت طریقے سے بنائے, اور اس کو کینٹ ایریا بنایا تھا. آرمی کو یہاں رکھا, سب سے زیادہ قید خانے یہاں پر ہیں. امام کو قید رکھا, اور قید خانے اتنے بڑے بڑے کہ بس اتنے چوڑے, اور زمین کے 20 فٹ نیچے سے کنویں شروع ہوتے تھے. پہلے 20 فٹ نیچے آپ نیچے جائیں گے, اس کے بعد پھر گڑھے ہوتے تھے, تو اس کے اندر اور نیچے جا کے کسی بھی قیدی کو رکھا جاتا تھا. مطلب 20 فٹ سے بھی زیادہ نیچے جا کے تو اس کے نیچے کنویں کھودتے تھے, پھر وہاں رکھتے تھے. معصوم کو اس طریقے سے قید میں رکھا. اور یہاں پر اس کے بعد تو یہ جل چکا ہے, اور داعش نے آ کے اس سے پہلے القاعدہ نے آ کے یہاں پر بہت ظلم و ستم کی. لیکن آپ دیکھو کہ ہر دور میں کسی بھی دور میں ظلم و ستم ہو, علی کے چاہنے والے اور امام حسین کے چاہنے ماننے والے کبھی رکتے نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا امام زندہ ہے اور ہمارے لیے, اور یہی ہونا بھی چاہیے. تو یہاں پر ہم جب آئیں تو یہاں پر 10ویں امام امام علی ہادی علیہ السلام اور 11ویں امام امام حسن عسکری ضرور پر ملوں کا احترام. ابھی جو بلد سے آ رہے ہیں یعنی فرزند بھی تھے اور بھائی بھی تھے, یعنی 10ویں امام کے فرزند تھے اور 11ویں امام کے بڑے بھائی تھے. ابھی بلد سے تھے. اندر ہی بی بی حکیمہ خاتون جو پھوپھی ہیں 11ویں امام کی, اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ جو 12ویں امام کی مادر گرامی تھی. دونوں کی قبریں اندر ہی, یعنی ایک ہی زری میں 4 قبریں, 10ویں امام کی, 11ویں امام کی, بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کی, اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ. آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے زیارت 10ویں امام کی علیہ حضرت وسلم, نام یاد نہیں تو 10ویں امام کی زیارت, ائمہ کی زیارت کی نماز, اور 11ویں امام کی زیارت کی نماز پڑھنی ہے یہاں پر. پھر سرداب میں جانا آپ, ٹھیک ہے, بعد میں زیارت کے بعد سرداب جائیے تو وہاں پر 2 رکعت نماز جاتی ہے. بہت سی طریقے سے زیارت کی نماز ہے, لیکن نارملی آپ پڑھیے گا. مختومات میں الگ سے راستہ ہے, مخدوم الگ سے, تو اگر راستہ دکھے نہیں تو پوچھ لیجیے گا کہ جانے کا راستہ کیا کھلا رہتا ہے. آپ اندر جائیں گے, نیچے لفٹ کے نیچے جائیں گے, سیڑھیوں سے اندر جائیں گے. اور 10ویں امام کو یہاں رکھا. آپ کو یاد ہے ہم نے بتایا بلد میں جب امام زیارت کو آئے, یاد رکھیے خدا نے کوئی بھی چیز ایسے نہیں کر دی ایک دم سے دے دی بشر نے, اس کے مزاج کو ہموار کیا, عادی بنایا اس چیز کا. پھر جا کے خدا نے کسی چیز بڑی چیز کو یا پھر کچھ ایسی چیز کو جو بشریت ایک دم سے قبول نہ کر پائے. جیسے لوگوں نے کہا کہ کیا کیسے ممکن ہے کہ امام ہو بھی اور اس سے حجت بھی. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ امام ہے تو دکھاؤ کہاں ہے. یاد رکھیے گا امام کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے, امام کا ہونا شرط ہے. یعنی امام کا وجود شرط ہے, امام زمانہ کا وجود ہونا شرط ہے, ان کا ظاہر ہونا شرط ہے. اور اس کے لیے خدا نے ماحول بنا کے رکھا. 6ٹھے امام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد پھر 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا. 14 سال نہیں, 8 سال, 2 سال, 14 سال, 6 سال, کئی مختلف سالوں کے ساتھ جو جن کی زندگی پوری زندگی قید خانے میں گزری ایک طریقے سے. لیکن اس کے باوجود بھی امام قید خانے میں یعنی عوام سے دور ہے,
یعنی عوام نہیں مل سکتے ان سے، بس کچھ خاص لوگ مل سکتے ہیں، وہ بھی چند انگلی پہ گنتے والے. تو خدا نے مزاج کو بنا کے رکھا لوگوں کے. دیکھو امام کا ہونا شرط، ہمیں خبر ہے یہاں امام ہے، 7ویں دور کے امام ہے، خبر یہاں امام، تو لوگوں کو قرار تھا کہ امام زندہ ہے حیات، تو لیکن وہ اصل میں غائب تھے عوام سے، یعنی عوام مل نہیں سکتی تھی. لیکن خدا نے ان کے مزاج کو ہموار کیا کہ دیکھو امام کا ہونا ضروری ہے، امام حجت تمام کرتا ہے. اسی طریقے سے امام کے ساتھ بیٹھے تھے نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ایک ساتھی آیا جو وہاں کا داروغہ تھا، میں نے کہا یہیں بیٹھ، میں 1 گھنٹے میں واپس آتا ہوں. کہا مولا اگر آپ واپس آئے اور اس میں کوئی آ گیا تو میں کہوں آپ قید خانے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ مولا اشارہ کیا اگر قید خانے ہمیں روک سکیں تو پھر ہم حجت الہیہ کریں، ہے نا. تو مولا اشارے کہیں زنجیر اتری اور مولا گئے، پھر جب تمام کر کے کہیں پھر واپس آئے. تو امام ہوتا ہے بھیا، امام ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے. انشاءاللہ قاسمین جائیں گے تو ہم آپ کو امام کی تفصیل بتائیں گے کہ امام کسے کہتے ہیں. علی کی نہیں، حسن و حسین کی نہیں، امام کسے کہتے ہیں. امام آل محمد کا ظاہر ہے، یعنی مختصر سی چیز عہدہ ہے بس. حقیقت اہل بیت امام بہت بلند ہے اور لا یدرک بہ، کوئی ادراک کر ہی نہیں سکتا ہے آل محمد کی حقیقتوں. بس منصب ہمارے لیے، اور جس کے منصب کا ادراک بشر کی حد سے باہر، فقط امام کل فی الکل کا امام 14 کے 14 معصوم ہیں اور 12 امام ہیں. اور جس کو بھی امامت دی گئی، جو علی کی امامت ہے باقی وہی امام باقی سب کی ہے. تو چونکہ ہمیں فضائل علی کے سننے کی عادی ہے، شہادت امام حسین کی سننے کی عادی ہے، اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ باقی امام بھی وہی امام اختیار نہیں. زیارت کے جملے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تفصیل زیارت ہی کرنے بیٹھ گئے تو گھنٹوں لگ جائیں گے یہیں پر. فقط تھوڑا سا گوشے امامین کی بارگاہ میں قاسمین میں انشاءاللہ جائیں، کیونکہ آپ کو وہاں رکنا ہے. تھکان بھی اتار کے آپ جائیں گے سن لیں، کیونکہ ابھی مسلسل صبح سفر سے. تو مختصر اشارے، ہر امام کو مولانا نے اسرار زیارتوں میں چھپا کر دیا، زیارت مطلقہ میں، کیونکہ مولا پر جانتے تھے ان کی بارگاہ میں خالص لوگ آتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے جو آتے ہیں وہ ہمارے ہی لوگ آئیں گے، اور اس میں زیارت مطلقہ رکھے کہ عام زیارت نہیں، زیارت مطلقہ خالص زیارت ہے، تاکہ جو ہمیں پڑھے تو اسے پتہ چلے کہ اسرار کسے کہتے ہیں. وہ اسرار فقط شیعوں کے درمیان سینوں میں رکھے اور عوام میں نہیں ہے. اس لیے امام نے مغالطہ نہیں کیا، یعنی مغالطہ آپ جانتے ہیں حد سے بڑھا دینا، اور مبالغہ بہت زیادہ بڑھا دینا. مبالغہ جیسے آپ نے قصاب کا نام سنا، قصاب کہتے ٹکڑے کرنے والا، بہت زیادہ تقسیم کرنے والے قصاب کہتے ہیں. مبالغہ سے قاسم قصاب بہت زیادہ، خطیب خطاب، خاطب خطاب، یعنی بہت عربی میں کی گرامر بہت زیادہ. لیکن ہم آپ دوسرے کی عزت میں کرتے ہیں جناب عالی ہے، فلاں فلاں علامہ فہامہ کچھ بھی بول دیتے ہیں. حقیقت میں ہونا لیکن احتراماً ہم سے مبالغہ کی امید ہے کہ ہم حد سے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ہم بشر ہیں. لیکن امام کے ساتھ ایسا نہیں ہے، امام جذبات میں نہیں بڑھاتا، امام جو ذات میں ہوتا ہے کما حق وہی الفاظ استعمال کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم کسی کو سلام کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، جبکہ علیکم کا صیغہ زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے، یعنی 3 سے زیادہ. اصل میں السلام علیکم کرنا چاہیے، تجھ پر سلام ایک شخص پر. لیکن چونکہ ادب کے دائرے میں رکھ کر احتراماً کہتے ہیں السلام علیکم، چونکہ کاف کو تم کو سلام ایک توہین سمجھتے ہیں کہ نہیں ادب کے دائرے میں نہیں ہے. لیکن ہم نے محسوس کیا جب ہم اپنوں میں تو احترام کرتے ہیں، لیکن جب امام کو سلام کرتے تو السلام علیکم نہیں کرتے، السلام علیکم تم پر سلام والا، یہی کہتے ہیں. تو وہاں احترام کہاں چلا جاتا ہے؟ اصل معیار فقط احترام کا نہیں. اصل میں جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں وہ امام کی زبان سے امام کو ہوتی ہے، اور امام جذبات میں، خیال میں اور عبارتوں میں گرامیٹیکلی بھی الفاظ میں مبالغہ استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ چونکہ اگر ایک بار بھی مبالغہ استعمال کر دی، جذبات میں بڑھا دیا، تو ایک گمان ہو سکتا ہے شاید کسی کی صفت و اوصاف بتاتے فضیلت بتاتے وقت شاید بڑھ گئے ہوں گے. اس لیے جب امام کو سلام کرتے تو کہتا السلام علیکم تم پر سلام، تاکہ اگر کل کوئی امام کی عبارتوں میں سمجھ میں آئے السلام علیکم یا عین اللہ الناظرہ، اے اللہ کی خالق والی آنکھ نہیں، اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ آپ پر سلام ہو، تو یہ نہیں کہ جذبات میں کہہ دیے، بلکہ وہ آنکھ اللہ کی دیکھنے والی ہے جس کو سلام کیا جا رہا ہے. تو اس لیے جذبات میں ہی امام کہتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں بہت سی شیعت جذبات کا نام نہیں، یہ نہیں ہے تو یہ بھی ہو گیا نہیں. اگر آپ آل محمد نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنا ہے فقط، لیکن پھر اس کے اسرار بتائیں کیسے پڑھو، ہماری محبت میں پڑھو.
اگر ہمارے بغض میں پڑھو تو اس سے اچھا ہے زنا کر لو نماز نہ پڑھو، کیونکہ زنا کرے اور نماز پڑھے برابر، چوری کرے روزہ رکھے برابر، حالانکہ وہ بھی نہ کریں، دونوں چیز جائز نہیں، فقط نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اہل بیت کی محبت میں عشق میں، ورنہ نماز لکھی نہیں ہے، کوئی بھی عمل نہیں جو نیکی کو نیکی بناتا ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ ہر نیکی تب تک نیکی نہیں بنتی جب تک ان کی محبت میں لبریز ہو کے اس عمل کو نہ کیا جائے۔ یہ آپ کے لیے ذہن ہموار کرنے کے لیے بات ہے۔ یہاں پر امام کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے وہاں پر، بس یاد سمجھ لیں کہ ایک امام معصومین کی قول ذہن میں حدیث آ رہی ہے، اور امام انشاءاللہ آپ اس پہ محظوظ ہوں گے تو انشاءاللہ امام اس کی تائید کریں گے سر محنت کہ ہمارے فضائل جب پیش کیے گئے تو ان کے دلوں نے اچھل کے تصدیق کر کے ہمارے فضائل کو تسلیم کیا، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے فضائل کو تسلیم کرتا ہے وہی تو ہمارا ہے، اور یاد رکھو جو ہمارا ہو کے بھی ہمارے فضائل کو شک کرتا ہے وہ صراط پہ رہ کر بھی پھسل سکتا ہے، اس لیے تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ صراط کافی نہیں ہے، علی ولی اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، ائمہ 14 معصومین جتنے بھی سب کی شرط ہے۔ ابھی جس بارگاہ میں ابھی جائیں گے یہاں سے آپ 7ویں امام فرماتے ہیں ہمیں وہ امتیاز دیا ہے 14 میں کسی کو نہیں دیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کسی امام کو وہ امتیاز نہیں دیا، فرمایا کیا؟ فرمایا میں وہ ہوں کہ اگر مجھے نہ مانا گیا ہے بندہ علی کو بھی مانے اگر تو بھی اس کو علی کی ولایت فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک مجھ موسیٰ کاظم کو نہ پہنچا، یہ شرف ہے۔ اسی لیے جو بہرے اور باقی جو لوگ ہیں وہ نہیں، آپ منحرف مولا فرماتے جس نے مجھے مانا، چونکہ چشم بصیرت و امامت جانتی تھی کون کہاں کس کو چھوڑے گا، اسی لیے امام فرمایا کہ یہ خدا نے مجھے شروع میں سے ہی امتیاز دیا، جو مجھے نہیں مانتا اسے علی کی ولایت بھی کسی کی محبت کا فائدہ نہیں دے، اور یہی حقیقت ہے۔ اور بہت سے فقط بہرے نہیں گزرے، زیدیہ فرقہ گزرا، بہرا فرقہ، واقفیہ فرقہ گزرا، بہت سے فرقے ہر دور میں گزرے، اور بحث نہیں کہ کون کون سے کہاں گزرے، پھر کبھی انشاءاللہ نشستوں میں اگر نصیب ہوا تو ہم جہاں آئے ہیں اسے سامرہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم شہر کے نام پہ نہیں ہیں، ہم ائمہ کے لیے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ہیں، یعنی کوئی بھی آیا نہیں آتا، مولا بلاتے تو آپ محسوس کریں کہ امام نے آپ کو انویٹیشن دیا اپنے وطن میں، کہا کہ آؤ ہمارے گھر آؤ، تو اس وقت آپ اپنے امام کے مہمان ہیں، اور یہ بہت چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ ہم جیسے حقیر و ذلیل و پست ترین حقیقت شے رکھنے والے حجت قاہرہ اپنے گھر بلا کے کہے کہ آ جاؤ، ورنہ ہر شخص اپنی دنیا سے واقف ہے، بہتر اپنے اپنے وطنوں میں اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کے اعمال، اس کی محفلیں، اس کی تنہائیاں ہر ایک شخص بہتر جانتا ہے۔ ہماری زبانیں اتنی اچھی نہیں کہ ہمیں غیبتوں سے پاک ہوں، ہمارے خیال اتنے اچھے نہیں کہ بالکل آب کوثر سے دھلے ہوئے، نہیں، اس کے باوجود آخر کیا چیز ہے جو سب کچھ چھوڑنے کے بعد کہتی کہ نہیں تم آگے تو ہم تسلیم کرو، یہ بس کچھ اور نہیں، ان کی محبت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے محبت کا نتیجہ ہے۔ تم جتنی بھی لائے، تھوڑی بھی لائے، لیکن ہماری لے کے آئے، اور یاد رکھو احترام کرو، شہزادی کی نسبتوں کا احترام کرو۔ ہم آئے، کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، شیخ عباس کی قبر امیر المومنین کی بارگاہ میں، محدث نوری کے شاگرد ہیں، اور بہت ان کی آپ جہاں پہ زیارتوں پہ جاتے ہیں جس کی کتاب بہت مشہور ہے، آپ نے سنی کہ مفاتیح الجنان کتاب کا نام، انہیں نے لکھی، نفس المحموم کتاب ہے تھی، 1000 پیجوں پہ، نفس المحموم غمزدہ سانس، وہ مقتل کی کتاب امام حسین کی جو اتنی موٹی ہے، 1000 عورات پہ وہ لکھی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے بی بی زہرا پہ کتاب لکھی جس کا نام ہے بیت الاحزان، 4 جلدوں پہ، لیکن بہت سی ہے سلسلہ، لیکن ان کے بارے میں اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ شخص کتنی بڑی ہستی کا نام، فقط آل محمد کے عشق میں لبریز رہا وہ شخص۔ انہوں نے ایک واقعہ دوسری کتاب اقتصاد سے لکھا اور باقیوں سے کہ یہاں پر ایک ہے، ایک شخص کا نام تھا ارمانی کرتے تھا، امدانی کرتے، ہمدانی ہوتا لیکن اس نے امدانی کا انتظام تھا، وہ شخص تھا مکے کی طرف کا، اس نے بادشاہی یمن کو خط لکھا، اس کی وجہ سے کچھ اذیت ہوئی، جو سادات کی وجہ سے، انہیں فاطمیہ کی وجہ سے کچھ اذیت ہوئی، اس نے خط لکھا کہ یہ لوگ جو ہے جو امام حسین کے اولادوں میں، ائمہ کے اولادوں میں سے، یہ لوگ بہت برے لوگ ہیں، آپ آؤ ان کو قتل عام کرو، اور یہ بھی تصور نہیں فاطمہ کی اولادیں، آپ چونکہ وہ ان سے بہت اذیت کھا چکا تھا، کچھ بات کوئی اذیت ہو گئی ہوگی، تو دل اس کا بہت زیادہ مغمون تھا، وہ شاعر بھی تھا، تو اس نے کہا کہ میں بدلہ لیتا ہوں، تو اس نے یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، ملک یمن کو، تو اس نے خط لکھا کہ تم آؤ ان کو قتل کرو، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں، اس نے خط تو لکھ دیا اور پہنچا، جیسے ہی پہنچایا سوتا ہے، دیکھتا کیا ہے، رات میں خواب دیکھتا ہے، خواب کیا دیکھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے کنارے کھڑا ہوا، جیسے ہی کھڑا ہوا کیا دیکھتا ہے خواب میں
कि बीबी ज़हरा सलाम अलैहा खाने काबा के करीब खड़ी। जैसे शहज़ादी कौनैन को देखता है फ़ौरन तेज़ी से शहज़ादी की बारगाह में जाता है और कहता है बिन्ते रसूल, फ़ौरन सलाम कहता है सलाम अलैका या बिन्ते रसूल। शहज़ादी उसकी तरफ देखती नहीं, जवाब सलाम नहीं दे देती। और वो चूँकि मुसलमान है लेकिन शिया चाहने वाला है, लेकिन चूँकि उसने ख़त में लिखा तो जैसे कहते बीबी आप हमें सलाम क्यों नहीं करें। बीबी कहती है तुम हमारी आल को, हमारी औलादों को कत्ल आम के लिए कह रहे हो और तुम कह रहे हो सलाम क्यों नहीं देते। यकीनन याद रखो अगर तुम्हें उनसे कोई अज़ियत पहुंची भी है ना, महशर में मुझसे मांग लेना, लेकिन तुम एक शख्स की वजह से मेरी पूरी औलाद को अज़ियत दे रहे हो। वो उस एक शख्स ने अज़ियत दी तुम्हें पता नहीं हमारा जिगर बसता है हमारे खून में, तुम्हें खबर नहीं है। वो कहता है बीवी इस तरीके से नहीं महशर में हमसे ले लेना, लेकिन कम से कम इस तरीके से तुम एक शख्स की वजह से तुम मेरी पूरी औलाद को अज़ियतों में दे रहे हो, कत्लेआम करा रहे हो। वो उठता है, जैसे उठता है जिस्म पे ज़ख्म थे वो रात को ख्वाब में माफ़ी मांगता है बीवी मैं माफ़ी चाहता हूँ मुझसे ख़ता हो गई। जब सुबह उठता है तो देखता है उसके जिस्म पे जितने भी ज़ख्म थे सारे ठीक हो चुके। और फिर वो शेर लिखता है क्योंकि अशार में उसने यमन के बादशाह को लिखा था मालूम। उसके बाद लिखता है कि ये बिन्त मुस्तफ़ा की अज़मतों की मिसाल ही कुछ नहीं, इनके एहतराम में अगर ज़र्रा बराबर झुका जाए तो ये महशर में तुम्हें ज़लील नहीं होने देती। ओए बिन्त मुस्तफ़ा तेरे एहतराम में मेरे वजूद का एक एक जिस्म का रेशा रेशा तेरी दहलीज पे नाक रगड़ता नज़र आता है। ये शरफ़ है। और मीर मोहसिन नकवी का वो शेर याद है जिसे मोहसिन उल हकीम साहब ने लिखा था। उनकी मोहब्बत में उन्होंने अपना नाम मोहसिन लिखा, गुलाम अब्बास नाम था। उन्होंने जब पढ़ा शेर तो कहा जिसने शेर को लिखा मेरा दिल कहता उस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। कहा क्या शेर था, वो कहता ए शहर मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्त पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। ये शेर बहुत छोटा है दो अल्फाजों में। जितनी ज़्यादा बुतूल का मक्तल पढ़ेंगे ना आप, जितना ज़्यादा बुतूल का मक्तल उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा शेर की किसकी तफसीर होती है। ए शहर मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्त पैगंबर की लहद ढूंढ रहे। जिस तरह मक्तल में करबला में ज़र्रात खाक शिफा में खून हुसैन पेवस्त हो चुका है ना, मलूनों ने इस तरह खून ज़र्रात मदीना में बुतूल के लहू को पेवस्त कर दिया। किताबों में पढ़ा है मैंने, मलऊन कुनफुस को ख़ास शुक्रिया अदा किया करता था कि तेरी वजह से हमें बड़े दिल को ठंडक पहुंची। कब मलऊन ने जब ज़हरा ने हाथ से थामा था इमाम अली के दामन की नहीं जाने दूंगी, मलऊन ने 3 ज़रबे लगाई थी ज़हरा को। एक ज़रब बीबी के हाथ पे लगाई तो हाथ टूट चुका, दूसरा बतन पे लगाई थी तो शिकम, और तीसरा मलऊन ने ऐसा दुर्रा बीबी के चेहरे पे मारा कि रुखसारों का गोश्त फट के लहू ज़मीन पे गिर रहा। तारीख थी हत्ता गशियत, ज़हरा को इतनी तेज़ी से मारा गया कि बुतूल बेहोश हो गई और ज़मीन पे गिरी। कुछ लम्हे बाद शहजादी को जब होश आया ना, ज़हरा दीवारों का सहारा लेके मस्जिद की तरफ चली। सुलैम कहता है मैंने ज़हरा को पहुंचते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने ज़मीन पे लहू के कतरों से पता चला कि ज़हरा कभी इस दीवार से टेक लेके चली, कभी इस दीवार से। मदीने की गलियां ज़हरा के लहू से रंगीन हो चुकी। हाँ इमाम को दो चुकी, आखिरी लम्हे ज़हरा ने यही कहा था, तुमने मेरा हक तो छीन लिया, तुमने मेरा मोहसिन तो मार दिया, तुमने मेरी पसलियां तो तोड़ दी, याद रखना मेरा बेटा कायम ज़रूर आएगा तुमसे बदला ले। और इस बारगाह में इमाम को पुरसा दे के मौला अब कब तक ज़हरा के लहू को रोते रहेंगे, मौला अब जल्द आ जाइए, अब ज़हरा को उस मलूनों के कब्रों से निकालें, उन मलूनों को सज़ा दे। अरबाब आज़ा इमाम का एक सहाबी है आसिम कूफी, मेरे मौला दरमियान अंदर ही थे। वो जैसे ही दाखिल होता है तो क्या देखते हैं, मौला रात की तन्हाई में चिराग की रोशनी में कमरे के अंदर एक कब्र खोद रहे हैं, एक कब्र खोद रहे हैं। 11वां इमाम मेरा कब्र खोद रहा है। आपको पता है
جب امام کی شہادت ہوئی تو امام 5 سال کے تھے، 12ویں میں۔ قبر کھود رہا ہے میرا مولا، عاصم کوفی کہتے ہیں مولا سب خیر تو ہے؟ فرمایا سب خیر۔ کہا مولا کسی کا انتقال ہو گیا؟ نہیں عاصم کوئی انتقال نہیں ہوا۔ کہا مولا پھر یہ قبر کس کی؟ فرمایا کل مجھے زہر دے دیا جائے گا اور میرا فرزند 5 سال کا ہے اور کوئی قبر بنانے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں اپنی قبر رات کی تنہائی میں خود کھود رہا ہوں۔ میں کہوں گا مولا اتنے لہجے تو مل گئے کہ قبریں کھود سکیں، ذرا کربلا میں اس مظلوم کا پرسہ بھی لے لو جو ابھی علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے لایا ہی تھا کہ ہاتھوں میں علی اصغر کا جنازہ لے کے چلا۔ ارباب اعزاز ستم یہاں ختم نہ ہوئے، مولا کو زہر دے دیا تو حکومت کے کارندے بغیر پردہ کہے تیزی سے گئے۔ امام کی اور کربلا کی شہادت میں 260 میں شہادت ہے، 200 سال کا فرق ہے، 200 سال کا۔ جیسے ہی شہادت سے میرا لہو زہر سے میرا مولا کا گلا کٹ رہا تھا، میرا مولا مچھلی کی طرح تڑپتا رہا، جیسے ابھی کسی مچھلی کو نکالا جائے۔ میرا مولا بھی تڑپ ہی رہا تھا اپنے غم کے لیے۔ حکومت کے کارندوں نے بغیر پردہ کہے بے ساختہ گھر کے اندر گھسے، جیسے ہی گھسے میرا مولا اپنا غم بھول کے کہا واہ زینبا رقیہ کلثومہ۔ میں کہوں گا مولا اللہ جانے شام غریبہ میں کیسی بے پردگی ہوئی کہ 200 سال بعد بھی جب بے پردگی ہوتی ہے تو زینب کی بے پردگی سرے بازار سرے دربار لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ارباب اعزاز ہر ایک امام مصائب میں حسین فضائل کا حل۔ ارباب اعزاز گھر میں ہم داخل ہوئے، اذن دخول اور زیارت ہم پہ ضروری شرط۔ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی نظر عقیدت اگر آپ اپنے مولا سے نہیں کہیں گے، مولا کو بڑے شکوت وہ کہتے تم ہماری ریت ہو کہ ہم سے ہی پیش نہیں کرتے اپنے غم۔ یقین مانے سب سے پہلے حق ہمارے امام کا ہے، اس دور میں ہم پہ پہلا حق میرے مولا کا، بعد میں باقی ائمہ کا۔ آپ سوچو کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں اور بچے، جو شخص ہوتا ہے جو جس کا گھر کا عزیز ہوتا ہے، جو خون جگر دیتا ہے، مصیبت میں کھڑا ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ وہ شخص کھڑا ہے، آپ کا گھر کا اپنا ہے اور اس شخص کے گھر میں کوئی خوشی ہے، وہ کسی اور سے کہے نا تو جگر کٹنے لگتا ہے کہ میں اس کے لیے ہر وقت کھڑا رہا۔ اب جب اس کے گھر میں کوئی بات ہے تو اس نے مجھ سے ایک بار کہا بھی نہیں کہ یہ مسئلہ یہ خوشی کا ہے یا کوئی غم کی کیفیت ہے۔ اب آپ سوچو امام کتنے حسرتوں سے کہتے ہوں گے جب تم مصیبت میں زدہ ہوتے ہو تو ہم تمہاری پاس آتے ہیں، کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ تم ہم سے اپنے دل کے غم حالات پیش کرتے؟ مولا کی بارگاہ میں انشاءاللہ سلام پیش کریں گے عقیدت کے ساتھ، اپنے جو مسائل ہیں، جو مسئلے ہیں، جو بات ہے دل کی کیفیت مولا سے پیش کریں۔ انشاءاللہ مولا آپ کے ادھورے کام، جو رکے ہوئے کام ہیں، جو صدیوں سے منتیں رکی ہوئی ہیں، شہزادی اور مولا آپ کی منتوں کو پورا کریں، آپ کے غموں کو دور کریں، آپ کی جو حاجتیں ہیں اس کو مستجاب کریں، آپ کا آنا اپنے جوار میں قبول فرمائے اور محشر کے دن گواہی فرمائے۔ چونکہ مولا کی یہ زیارت جو امام حسن عسکری کی زیارت کو آتا ہے، محشر میں امام اس کی شفاعت کے لیے کھڑے رہیں گے اور وہ جیسا بھی ہے مولا کہ یہ اس کو تب تک نہیں جانے دیں گے جب تک اس کی شفاعت نہ ہو جائے۔ لیکن خلوص شرط عارفا لحق ہی شرط، اپنے مولا کو مولا کی طرح مان کے جائیں انشاءاللہ۔ آپ کو نہیں پتہ آپ کا امام نے کتنی کوششیں کری ہے کہ یہ ہمارا رسوا نہ ہو جائے، اور آپ اپنے پہ دیکھیں، ہم اپنے پہ دیکھیں، ہم نے کتنی کوششیں کری ہیں کہ ہم رسوا ہو جائیں۔ ہمارے ہر عمل ایک گواہی دیتا ہے کہ ہم اگر میرا مولا کی نظر کرم ہٹ جائے تو ہمیں رسوا ہونے میں کون جاتا ہے؟ اگر ہماری ایک تنہائی بھی سر عام آ جائے بخدا ہمارے اپنے ہمیں دفنانے سے چھوڑ دیں، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری پردہ پوشی کری۔ امام کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، ان ملائکہ کو سلام کرتے ہیں جو اس قبر کے گھر کے ساتھ میں ہیں،
اور موکلین کو سلام کرتے ہیں. زائر آتا ہے تو اس کے لیے امام کے حکم رکھتے ہیں اور ان کی خدمتیں میں ان کی پیشیاں شہادتیں لکھتے ہیں تاکہ محشر میں گواہیاں دے سکے یہ شخص فلاں ابن فلاں ہماری قبر سے اس کیفیت میں آیا تھا. انشاءاللہ امام کی بارگاہ میں نذر عقیدت پیش کرتے ہیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان